اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دینی معاملات میں کوئی ایسا بہانہ جس سے شریعت کا اصل حکم باطل ہو جائے حرام ہے۔ اس آیت میں یہودیوں کے جس حدوں سے گزرنے کا ذکر کر کے اس کو عذاب کا سبب بتلایا گیا ہے، روایت سے ثابت ہے کہ وہ کھلے طور پر شرعی حکم کا النگھن نہیں تھا، بلکہ ایسے ہیلے بہانے تھے جن سے شرعی حکم کو باطل کرنا لازم آتا تھا، جیسے ہفتے شنیوار کے دن مچھلی کی دم میں ایک ڈور کا پھندا لگا کر دریا میں چھوڑ دیا اور یہ ڈور زمین پر کسی چیز سے باندھ دی، پھر اتوار کے دن اس کو پکڑ کر کھا لیا، تو یہ ایک ایسا ہیلا ہے جس میں شرعی حکم کو باطل کرنا بلکہ ایک قسم کا مذاق ہے۔ اس لیے ایسا بہانہ کرنے والوں کو بڑا سرکش نافرمان قرار دے کر ان پر عذاب آیا، مگر اس سے ان فقہی ہیلوں یعنی کہ عملی طریقوں اور تدبیروں کی حرمت یعنی حرام ہونا ثابت نہیں ہوتی، جن میں سے کچھ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں، جیسے ایک سیر عمدہ کھجور کے بدلے میں 2 سیر خراب کھجور خریدنا سود میں داخل ہے، مگر اس سے بچنے کا ایک بہانہ طریقہ اور راستہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ جنس کا تبادلہ جنس سے نہ کرو، قیمت کے ذریعے خرید و بیچ کر لو، جیسے 2 سیر خراب کھجوریں 2 درہم میں بیچ دی، پھر ان 2 درہموں سے 1 سیر عمدہ کھجور خرید لی، تو یہاں شرعی حکم کی تعمیل مقصود ہے، اس کو باطل اور بیکار کرنا مقصود نہیں ہے، نہ واستو میں ایسا ہے۔ اسی طرح کچھ دوسرے مسائل میں بھی فقہ، دینی مسائل اور ماہر علماء نے حرام سے بچنے کی کچھ ایسی ہی تدبیریں بتلائی ہیں، ان کو یہودیوں کے ہیلوں کی طرح کہنا اور سمجھنا غلط ہے۔ یہودیوں کی صورتوں کے بدلنے اور بگڑنے کا واقعہ۔ صورتوں کا بدلنے اور بگڑنے کا واقعہ تفسیر قرطبی میں ہے کہ یہود نے پہل تو اس طرح کے بہانے کر کے مچھلیاں پکڑی، پھر ہوتے ہوتے عام طور پر شکار کھیلنے لگے، تو ان میں 2 جماعت ہو گئی، ایک جماعت علماء و نیک لوگوں کی تھی جن میں ان کو ایسا کرنے سے روکا، یہ باز نہ آئے تو ان سے بھائی چارے کے تعلق ختم کر کے بالکل الگ ہو گئے اور بستی کے 2 حصے کر لیے، ایک میں نافرمان رہ گئے اور دوسرے میں علماء و نیک لوگ رہے۔ ایک دن ان کو یہ محسوس ہوا کہ جس حصے میں یہ نافرمان لوگ رہتے تھے ادھر بالکل سناٹا ہے، وہاں جا کر دیکھا تو سب کے سب بندروں کی صورتوں میں تبدیل ہو گئے تھے، اور حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان کے جوان بندر بنا دیے گئے تھے اور بوڑھے خنزیر سور کی شکل میں بدل دیے گئے تھے، اور شکل بدل و بگڑ جانے والے بندر اپنے رشتہ دار اور تعلق والے انسان کو پہچانتے تھے، ان کے قریب آ کر روتے تھے۔ شکل بدلی ہوئی قوم کی نسل نہیں چلتی۔ اس معاملے میں صحیح بات ہے جو خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت سے صحیح مسلم میں منقول ہے کہ کچھ لوگوں نے اپنے زمانے کے بندروں اور خنزیروں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا یہ وہی مسخ شدہ شکل بدلے ہوئے یہودی ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کی شکل بدلنے اور صورتیں بگاڑنے کا عذاب نازل کرتے ہیں تو ان کی نسل نہیں چلتی، بلکہ وہ چند دن میں ہلاک ہو کر ختم ہو جاتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ بندر اور خنزیر سور دنیا میں پہلے سے موجود تھے اور آج بھی ہیں، مگر شکل بدلے ہوئے بندروں اور خنزیروں سے ان کا کوئی جوڑ نہیں۔ اس موقع پر کچھ مفسرین نے صحیح بخاری کے حوالے سے بندروں میں زنا کی سزا میں سنسار کرنے کا ایک واقعہ نقل کیا ہے، مگر یہ واقعہ نہ بخاری کے صحیح نسخوں میں موجود ہے نہ روایت کے اعتبار سے صحیح ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس جگہ اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے۔